السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من همزه ونفسه ونفخه، بسم الله الرحمن الرحیم۔ یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، توصیف، بزرگی، بڑائی، عظمت، رفعت، جلال، شان اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ انگنت لا تعداد درود و سلام سرور کونین تاجدار مدینہ والی فتح صاحب کوثر شاہ نشر سید الانبیاء بدر الدجا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، آج 8 شعبان المعظم 1446 ہجری ہے۔ آج سے تقریباً 22-23 دنوں بعد رمضان المبارک کی آمد ہے۔ ماہ رمضان کی آمد سے پہلے شعبان کا مہینہ اسلامی ہجری سال کے مطابق 8 نومبر پر ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں شعبان کے حوالے سے کچھ چیزیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ ہماری عوام کے اندر اس مہینے کی مناسبت سے کچھ من گھڑت روایات وہ بھی رائج ہیں۔ کچھ دن، کچھ تہوار، کچھ ایام، کچھ راتیں بھی منائی جاتی ہیں فرضی اس کے فضائل بیان کر کے، جس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ چند چیزیں جو ہیں جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم لوگ اس کے مطابق عمل کر سکیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لوگوں تمہارے لیے نمونہ صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس، اس کے علاوہ لوگوں کی باتیں، لوگوں کے اپنے خیالات، افکار، وہ دین اسلام نہیں۔ دین صرف اللہ اور اس کے رسول کی بات کرنا۔ حضرات، شعبان اہل عرب کے نزدیک اس کا معنی ہوتا ہے بکھرنا یا نکلنا۔ اس سے پچھلا مہینہ رجب کا گزرا، جیسا کہ آپ کو آگے بھی بتا چکے ہیں کہ سال کے 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہوتے ہیں، 3 مہینے مسلسل آتے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ پھر اس کے بعد رجب المرجب کا مہینہ آتا ہے جو شعبان سے پہلے گزرتا ہے۔
اس رجب کے مہینے میں بھی لوگ اس وقت کے بیت اللہ آ کر عمرہ کرتے تھے، حج میں آتے تھے، پھر 6 مہینے بعد رجب آتا تھا تو پھر رجب میں وہ آیا کرتے تھے۔ تو ان مہینوں میں وہ لڑائی جھگڑا قتل و غارت ہر چیز سے پرہیز کرتے تھے۔ منع تو ہے ہر دن ہی لڑائی جھگڑا گالی گلوچ منع ہوتی ہے، لیکن ہماری ایک فطرت ہے، مثلا جھوٹ بولنا، ہم کہتے ہیں یار جھوٹ بولنا کوئی اتنا مسئلہ نہیں، جھوٹ بولنا گناہ ہے، لیکن جب کوئی بندہ مسجد میں جھوٹ بولنا شروع کر دے، ہم کیا کہتے ہیں یار تو مسجد سے جھوٹ بول رہے ہیں۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ مسجد سے باہر جائز ہے، لیکن مسجد کے تقدس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں یار تم جھوٹ بول رہے ہیں۔ کچھ جگہ پہ کچھ کام زیادہ بڑے شدت اختیار کر جاتے ہیں، ایسے ہی لڑائی جھگڑا منع ہے، گالم گلوچ روٹین کے گناہ منع ہے، لیکن جب بندہ رمضان المبارک میں کرتا ہے کہتے ہیں یار تم رمضان میں یہ کام کرتے ہیں، حالانکہ عام دنوں بھی منع ہے، لیکن رمضان کے تقدس کی وجہ سے مزید منع ہے۔ اسی طرح یہ حرمت والے مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کے فضائل بیان کیے کہ ان کے اندر آپ نے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، اور تھی مطلب وہی ہے کہ لوگ آئے اور عبادت کریں بیت اللہ شریف۔ اب اس مہینے کے بعد رجب کے بعد شعبان شروع ہوتا تھا، تو شعبان میں لوگ اس سے پہلے لڑائی روک لیتے تھے، اور پھر جب رجب گزرتا تھا تو پھر گھروں سے نکلتے لڑائی کے لیے، چلو جی ہم لڑائی شروع کریں۔ کام ان کا یہی تھا، لڑائی جھگڑا۔ اور دوسری چیز یہ ہوتی تھی کہ وہ گھروں میں بیٹھ جاتے تھے اور پھر پانی کی تلاش کے لیے، پانی بڑا دور سے ملا کرتا تھا، عرب میں پانی کی بڑی کمی ہے، آج بھی کمی، تو وہ لوگ پھر کیا کرتے تھے، جا کے پانی وغیرہ اور کاروبار اور تجارت کے لیے نکلتے تھے۔ تو اس وجہ سے بھی اسے شعبان کہا گیا کہ وہ لوگ نکلتے تھے تو گھروں سے نکلنا اور بکھرنا اور منتشر ہونے کو ہی شعبان کہتے تھے۔ تو یہ اس کے نام رکھنے کی وجہ ہے۔ اس کے فضائل میں یاد رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرا اکثر من شعبان فانه كان یصوم شعبان کلہ۔ بخاری شریف کی یہ روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر رمضان کے روزے فرض کیے۔ بچے بچے کو پتا ہے، بڑوں کو پتا ہے، گھر میں خواتین مائیں بہنیں اس کی تیاری میں آج کل مصروف ہیں۔ رمضان کے علاوہ جو نفلی روزے ہیں اس کے بارے میں بخاری شریف کی روایت ہے کہ لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرا، کہ اس فرضی روزوں کے بعد جس مہینے میں آپ کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، فرمایا وہ ماہ شعبان، فإنه كان يصوم شعبان كلہ، کہ بعض دفعہ تو فرمایا ایسے ہوتا تھا کہ پورا کا پورا شعبان اللہ کے نبی روزہ رکھا کرتے تھے۔ اتنے آپ کی طرف سے تاکید ہے اس مہینے، گویا کہ آپ لوگ جو یہاں پر آئے ہیں آج کے دنیا کا جو درس ہے کہ ہمیں اس شعبان میں نفلی روزے رکھنے چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ نے حضرت عائشہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزوں کے متعلق سوال کہ آپ کے نفل روزوں کے بارے میں ہمیں ذرا آگاہی دیں۔ جس طرح یاد رکھیں عبادات ہے، نفل ہے، صدقہ خیرات ہے، تو روزہ بھی ایک عبادت ہے۔ حضرت عائشہ فرمانے لگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزوں میں آپ کی روٹین یہ ہوتی تھی کہ جب آپ کوئی ایک نفلی روزہ رکھ لیتے تھے پھر آپ مسلسل کئی دن روزانہ روزے ہی رکھتے رہتے ہیں۔ اور وہ فرماتی ہے کہ ہمیں ایسا لگتا تھا کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ چھوڑیں گے نہیں بلکہ روزہ رکھیں گے اور رکھتے ہی جائیں گے۔ دوسری چیز فرمایا جب وہ چھوڑ دیتے روزہ رکھنے نفلی تو پھر آپ کئی دن روزے پھر رکھتے ہی نہیں تھے، تو یہ لگتا تھا کہ اب یہ روزے اب دوبارہ نہیں رکھتے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین تھی۔ اور ساتھ آپ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے علاوہ اور کسی مہینے میں اتنے روزے نہیں رکھتے تھے نفلی جتنے آپ شعبان میں رکھتے تھے، وہ شعبان جو آپ گزر رہا ہے، تو ہمیں بھی اس میں روزے رکھنے چاہیے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت عائشہ کہتی ہے ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرین متتابعین الا شعبان و رمضان، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے روزے رکھتے نہیں دیکھا، مسلسل 2 مہینے جو آپ روزے رکھتے تھے وہ شعبان اور رمضان کے روزے تھے۔ ان احادیث سے ثابت یہ ہوا کہ نفل روزے رکھنا چاہے اس کے فضائل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقے کے مطابق سنت کے مطابق ہے کہ ہم نفلی روزے رکھیں اس مہینے۔ اسی طرح ایک اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
نفلی روزوں کے بارے میں رمضان کے علاوہ شعبان کو ترجیح دی، لیکن ساتھ آپ نے فرمایا کہ جو روزے نہیں رکھ رہے تو 15 شعبان کے بعد پھر وہ نفلی روزہ نہ رکھیں۔ اذا باقی نصف من شعبان فلا تصوموا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں جب رمضان سے پہلے 15 دن رہ جائے، شعبان کی نصف گزر جائے، 15 شعبان کے بعد فرمایا آپ لوگ روزے نہ رکھیں۔ تو محدثین نے اس کی تشریح یا تفسیر یہ بیان کی کہ اس سے پھر رمضان کے روزے جو فرض ہے اس میں کہیں تمہیں کمزوری نہ آئے۔ روزے رکھنے سے ظاہر ہے انسان کو کمزوری آ جاتی ہے، بندہ جب پورا دن روزہ رکھتا ہے تو افطاری کی وقت نکاحت طاری ہو جاتی ہے۔ تو آپ نصف شعبان کے بعد روزے رکھیں، 2 4 5 6، پھر آپ بیمار ہوتے پڑ جائیں، اور جب اصل روزے فرضی روزے آئے رمضان کے تو پھر آپ کے روزی میں تو بیمار ہو گئے۔ اس حکمت کے تناظر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب آپ پھر 15 شعبان کے بعد روزے نہ رکھیں۔ آج تاریخ آپ کو اس لیے بیان کی، آج 8 ہے، اب آپ کو روزہ رکھنا چاہتے تو آپ روزے رکھیں۔ بعض نے اجازت بھی دی کہ وہ بندہ 15 شعبان کے بعد روزے رکھ سکتے ہیں کہ وہ بندے جن کے فرضی روزے رہتے ہیں، ان میں خواتین کے فرضی روزے رہتے ہیں۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہے کہ مجھے جب روزوں کی قضا دینی ہوتی تھی تو میں شعبان میں جا کے روزوں کی قضا ادا کرتی تھی۔ اسی طرح وہ بندے بھی نصف شعبان کے بعد روزے رکھ سکتے ہیں جو روٹین میں ہر سوموار اور ہر جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا معمول تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے سوموار اور جمعرات۔ اگر کوئی بندہ پورے سال میں ایسے روٹین ہے تو 15 شعبان کے بعد بھی جو جمعرات آئے اور سوموار آئے آپ اس میں روزے رکھ سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھتے ہوئے بھی ہم روزے رکھ سکتے ہیں۔ ایک اور بڑی چیز جو ہمارے ہاں پائی جاتی ہے کہ اکثر لوگ 15 شعبان کا روزہ لازمی رکھتے ہیں، اس کی کوئی صحیح حدیث صرف 15 شعبان کے روزے کی حدیث نہیں ملتی۔ ایک اہم چیز جو ہمارے ہاں رائج ہے کہ ہم لوگوں نے 15 شعبان کی رات قیام کے لیے مخصوص کی ہوئی ہے۔ آپ لوگوں کو نظر آئے گا ایک لفظ استعمال کرتے ہیں ہم لوگ، شب برات۔ یاد رکھیں شب برات کا تصور 15 شعبان کے ساتھ نہیں، اس کے بارے میں جو دلائل دیے جاتے ہیں، قرآن کی آیت ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن مجید کو لیلہ مبارکہ میں اتارا۔ حالانکہ اللہ نے خود ہی بتایا کہ ہم نے قرآن کب اتارا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اللہ نے خود بیان کیا کہ ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور لیلۃ القدر کب آئے گی؟ رمضان کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں آئے۔ اب وہ دلائل، وہ فضائل جو لیلۃ القدر کے ہیں وہ ہمارے کچھ دوستوں نے شب برات کے اوپر نافذ کر دی کہ 15 شعبان چراغاں کیا جائے، اس چراغاں کے اندر لوگ پھر بیٹھے، مسجد آباد کی جائے، نفل پڑھے، کوئی فلاں نفل ہے، کوئی فلاں نفل ہے، اس میں کھانا کھلایا جائے، دیگیں بانٹی جائے، طرح طرح کے اہتمام کیے جائیں۔ یاد رکھیں اس کی کوئی چیز کسی صحیح حدیث سے، کسی قرآن کی آیت سے اس کی دلیل نہیں ملتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یاد رکھیں اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث رسول ہے لیلھا کنہاریا، کہ لوگوں میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک ان میں رہو گے تم گمراہ نہیں ہو سکتے، ایک قرآن اور دوسرا فرمایا میری سنت۔ صاحب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگوں اتنا روشن اور واضح دین تم تک میں پہنچا کے جا رہا ہوں کہ لیلھا کنہاریا، کہ اس دین کی راتیں بھی اس کے دن کی طرح روشن۔ کہ آج اگر کوئی بندہ کوئی فرضی بات کرتا ہے تو ہر چیز پتہ چلتی ہے، معاشرے کے اندر اتنی تحقیق ہو گئی، اتنا شعور آ گیا کہ پرانی باتیں ختم ہوتی جا رہی ہیں، ہر بندے کو سمجھ آتی ہے یار کیا بات ہو رہی ہے اور کس طرف جا رہی ہے۔ جب قرآن مجید میں اور حدیث رسول میں کوئی ایسی دلیل موجود نہیں عبادت کی، پھر آپ کیوں اس کو اٹھا کر کوئی حدیث ہے اسے کسی اور دن پہ لگا رہے ہیں؟ نہ کچھ چراغاں کی حیثیت ہے، نہ کچھ رات کی عبادت ہے، اور جو یہ باتیں مشہور کی گئی ہیں کہ اس رات
بڑے لوگ جہنم سے آزاد ہوں گے، اس رات رزق تقسیم کیا جائے گا، اس رات نصیب دیا جائے گا، اس رات سرانہ کر دیا جائے گا. تو آپ مسجدوں میں آ جائیں اور اپنا نصیب لیں. یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے دروازے ہر ٹائم کھلے. کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ کا دروازہ رحمت کا فلاں ٹائم میں بند ہے؟ وہ کہہ سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا. ہر وقت اللہ کے دروازے کھلے. فضیلت وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اور اس کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، اس کے علاوہ کوئی فضیلت نہیں. جو فضائل ليلۃ القدر کے ہیں وہ ليلۃ القدر کے فضائل ہیں، اس سے آپ کسی اور دن پہ نہ لگائیں. جو فضیلت رمضان کے روزوں کی ہے اسے آپ سردی روزوں کی فضیلت نہیں کہہ سکتے. آج اللہ تعالیٰ نے ہر چیز بڑی واضح کر دی اور ہر بندے کو ہر بات کا بڑی اچھی طرح پتا. اس لیے ہمیں آپس میں ان چیزوں کے بارے میں دوستوں کو بھی سمجھانا چاہیے اور گھروں میں بھی تلقین کرنی چاہیے. ایک اور بڑی بدعت جو ہمارے گھروں میں رائج ہے، اس مہینے میں لوگ قبروں کو پکا کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس کی صفائیاں، اس کی لپائی، اس کے دیگر قسم کے امور بہت زیادہ شروع ہو جائیں گے قبرستان. کیوں جی؟ کیونکہ جو 15 شبان آ رہی ہے تو بڑے بڑے مسائل ہیں اور بڑے بڑے فضائل ہیں، تو قبرستان میں آپ لوگ پہنچے اور آپ اس کے اندر بڑا چونا گچ کر. کوئی دلیل نہیں ہے اس کی، شریعت میں اس کی دلیل نہیں ہے. آپ اپنی طرف سے کوئی چیز بنا کے لوگوں کو پیش کر دیں اور پھر کہہ دیں کہ دین ہے، تو اس کے ذمہ دار بھی آپ ہیں. کوئی چیز حدیث رسول ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس بندے نے کوئی نئی چیز ایجاد کی اپنی طرف سے جو ہم نے نہیں بیان کی، جو دین کا حصہ نہیں ہے، فرمایا فہو رد و مردود ہے. اب جو بندہ کہ نہیں جی آؤ جی ہمارے مردے ظاہر ہے، اصل میں چکر کیا ہے؟ بلیک میلنگ. ہر بندہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اٹیچ ہے، ہر بندہ اپنی اولاد سے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اٹیچ ہے، فطری محبت ہے. تو جو فوت ہو گئے ان کو بھی زیادہ یاد آتے ہیں، تو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں کوئی نہ کوئی چیز ان کو پہنچاؤں. تو جو سنت طریقہ ہے وہ کیا ہے کہ اولاد کو چاہیے اپنے والدین کی طرف سے صدقہ کرے، اولاد کو چاہیے ان کے لیے دعائیں مغفرت کرے. کوئی آپ کا دوست ہے، تعلق والا ہے، تو اس کے لیے آپ دعائیں مغفرت کریں. ادھر ہم نہیں جائیں گے اور ہم قبروں کی دوبارہ وہ سیٹنگ اور ستھرائی کی طرف چلے جائیں گے. چلو یہ لوگوں کو بھی نظر آتا ہے کہ یار پھول مل گئے، پانی پڑا ہوا ہے، لفائی ہو گئی ہے، لوگ کہیں شاباش اے مردے کا بہت خیال کریں. مردے کا خیال نہیں ہو رہا، یہ صرف اس قبر کی مٹی کا خیال ہو رہا ہے. اس میں ہمیں چاہیے ہم اس طرف آئیں جو قرآن اور حدیث سے ہمارے پاس دلیل ہے. ثواب تو اسی چیز کا جو اللہ نے دینا ہے. اللہ نے جو چیز ریکگنائز کر دی اسی کا ثواب ہے. آپ کے کسی عمل کا فیل کا کوئی ثواب نہیں ہے. ثواب وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے بیان فرما دی. اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے قبروں کو پختہ کرنا اور ان تمام چیزوں کی کوئی حیثیت اور کوئی اہمیت نہیں. ایک اور چیز ہمارے یہاں گلیوں میں بازاروں میں آتش بازی شروع ہو جاتی ہے، شب برات کے پٹاخے شروع ہو جاتے ہیں. سارا نقصان، پیسے کا نقصان الگ، جانوں کا نقصان الگ، دیگر مسائل اس سے جو پیدا ہوتے ہیں، جو شور پیدا ہوتا ہے، جو لوگ تنگ ہوتے ہیں، جو بیمار تنگ ہوتے ہیں، وہ اس کے علاوہ ہے. اور بعض دفعہ ان بروج کی دوڑ کے اندر اس سے بڑا نقصان بھی ہو رہا ہے. ہمیں اپنے بچوں کو اور اپنے ان تمام کے تمام دوستوں کو، اپنی اولادوں کو، بھائیوں کو ان تمام چیزوں کے بارے میں آگاہی دینی چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. باقی دعوات الحمدللہ. آج کے جمعے کا مختصر خلاصہ ماہ شعبان کی بدعات کے حوالے سے مسنون چیز جو شریعت سے ثابت ہے، اس ماہ شعبان میں نفل روزے رکھنے کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے نفلی روزے رکھا کرتے تھے. ہمیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے نفلی روزے رکھنے چاہیے. اس طرف آنا چاہیے. دیگر چیزیں جو 15 شعبان کے حوالے سے اور دیگر امور کے بارے میں جو بھی ہمارے معاشرے میں رائج ہے اس کا تصور اسلام میں نہیں. صدقہ خیرات سارا سال کرنا چاہیے، کھانے پکانے سارے سال چاہیے، سارے سال عبادت کرنی چاہیے. جو من گھڑت روایات پر عمل کرتے ہم کام کریں گے تو وہ بدعت کرائے گی، وہ ثواب نہیں کرائے گی. دوسری اور اہم چیز، رمضان المبارک سے پہلے پہلے جو کام کرنے والا ہے بالخصوص تاجر حضرات اپنے کاروبار کا حساب کریں. یکم رمضان کو کوشش کریں کہ آپ لوگ اپنی زکوٰۃ جو آپ دیتے ہیں وہ رمضان کے مہینے میں دیا کریں.
ابھی 20 دن تقریباً پڑے، تو جو اصل کام کرنے والا ہے اپنی دکانوں پہ، اپنی تجارت پہ، اپنی منڈی پہ، اپنے بقیہ معاملات دیکھ کے اپنے کاروبار کا حساب کرے ان 10 دنوں میں، اگلے 10 دنوں میں اس پیسے کا بندوبست کرے جو آپ نے اللہ کے رستے میں زکوٰۃ میں ڈال دیا۔ زکوٰۃ کے بارے میں انشاءاللہ مفصل بیان اور پورا خطبہ انشاءاللہ رمضان تک انشاءاللہ وہ تیار کر کے آپ کو دیں گے، تاکہ آپ کو زکوٰۃ کے بارے میں جس طرح توحید فرض ہے، روزے فرض ہے، رمضان کے روزے، اسی طرح زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ لیکن زکوٰۃ کے بارے میں ہم لوگ اس طرح غور نہیں کرتے، ہم سمجھتے ہیں یار یہ کوئی فرض نہیں ہے، یہ بس ہے روٹین کی بات۔ تو آپ سب لوگ اپنی زکوٰۃ کا حساب لگائیں، انشاءاللہ اس کی مکمل تفصیلات آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں ماہ شعبان کو سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله۔ اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔